یہ کھلا دشمن یہ ظالم تو ہے جسے تمہارے بابا آدم کو کہہ دیا تھا یہ پھل کھا لو، وہاں بھی کھانے کی تو بات تھی، بابا آدم سے کہا یہ پھل کھا لو، اگر یہ پھل کھا لو گے تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہو گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عاشق صادق کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ آدم کے لیے ایک نوید سعید تھی، اچھا اگر یہ میں کھا لوں گا ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہوں گا۔ اب اللہ کا عاشق تو یہ سوچتا ہے نا، آج بیت اللہ کا طواف کرنے والا عاشق وہ یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ بھائی یہی مکہ کی فضائیں ہوں، یہ بیت اللہ کے نظارے ہوں، بھائی یہیں میں گھومتا رہوں، ہے مثل پرکار بس میں گھومتا رہوں، یا اللہ مجھے یہ موقع مل جائے بار بار گھوموں، یہ تمنا کرتا ہے، اس محبوب کے وصال سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ تو آدم بھی اللہ کا عاشق تھا، جب یہ خبر سنی اور قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کی قاسمہما، قرآن نے کہا قسمیں کھائیں اس نے آدم حوا کے سامنے، قسم کھاتا ہوں اگر تم یہ پھل کھا لو گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہو گے۔ اب وصال محبوب کی خبر سن کے تو وہ تو دیوانے ہو گئے، اور وہ دیوانگی عشق ایسی طاری ہوئی، وہ دیوانگی میں آگے بڑھ کے کھا لیا۔ تو بات کھانے کی آئی، حدود سے تجاوز ہوا، لیکن تجاوز نفس کی وجہ سے نہیں، تجاوز عشق کی وجہ سے ہوا، عشق کی وجہ سے ہی چونکہ تجاوز ہوا تھا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی اس تجاوز کو پھر معاف کر دیا۔ خود ہی کہہ دیا فناسیہ، آدم بھول گیا، اصل میں اس پر نسیان طاری ہو گیا کہ ہم نے روکا تھا، اور شیطان کی قسمیں کھانے کی وجہ سے اس پر ایسی عشق کی مدہوشی چھا گئی، اس عشق اور وصال محبوب کے عشق میں مست ہو کر وہ دیوانہ ہو کر کھانے کو دوڑ پڑا۔ فناسیہ، اس پر نسیان طاری ہو گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے دل میں کھانے کا عزم نہیں پایا، حکم توڑنے کا ارادہ اس کے دل کے اندر ہم نے نہیں پایا۔ اللہ نے خود صفائی کر دی کہ آدم اس میں بے قصور ہے، یہ عشق کی مدہوشی میں وصال محبوب کی خوشخبری سن کر مستانہ ہو گیا تھا، اس لیے کھا بیٹھا ہے، لہذا یہ کھانا اس کا ہم نے معاف کر دیا، بلکہ معافی کے الفاظ بھی خود اتار دیے کہ آدم دنیا میں اتر تو جا۔ اور دنیا میں 350 سال وہ روتے رہے، اور اللہ نے پھر آخر ان کی معافی قبول کی، تو کہا کہ اب معافی کے الفاظ یہ لکھو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ یہ الفاظ لکھیں، گویا کہ خود ہی معافی کے الفاظ بتلا دیے۔ جب آدم نے یہ معافی کے الفاظ کہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے توبہ نازل کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت اصل، یہ شیطان کی نہیں۔ تو کیونکہ تمہارے بابا آدم کو بھی شیطان کھلا دشمن، اس ظالم تمہارے بابا آدم کو جو ہے وہ ورغلا کے وہ پھل کھلا دیا تھا، اس کھلانے کے نتیجے میں جنتوں کی قربتوں سے اتر کے زمین کی پستیوں میں جا گرے۔ تو ایسا نہ ہو جائے، اس لیے کہا کہ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور یہ ایسا ظالم ہے یہ شیطان کہ یامرکم بالسوء، یہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، فوش یعنی کھلے گناہوں کا حکم دیتا ہے، تو برائی کا اور گندگی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور کہ تم اللہ پر ایسی باتیں باندھو کہ جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تم بتوں کو دیوتا بنا لو، لات منات عزا بت سجا لو، 360 بت سجا لیے مشرکین مکہ نے، اور حکم دے دیا کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اس بت کی پوجا پاٹ کریں گے تو اللہ ہماری فلاں مراد پوری کر لیں گے۔ یہ سب سبق کس نے پڑھائے؟ اس شیطان نے پڑھائے ہیں، اور یہ ساری وہ باتیں جس کی حقیقت تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بچو کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، گندگی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کی کہ تم جو اللہ پر وہ باتیں اور بہتان باندھو کہ جس کا خود تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ یہاں تک اس حقیقت کو بیان کیا۔